علم کو ہر سو عام کریں ہم، روشن اپنا نام کریں ہم، رب زدنی علما۔ حاضرین محفل، ہمارے درمیان کچھ مہمان مقررین بھی موجود ہیں۔ میں پہلے دعوت دوں گی کہ ہمیں اپنے گراں قدر خیالات سے مستفیض فرمائیں۔ تشریف لائیے۔ السلام علیکم۔ حکیم صاحب پر بات کرنا اور مختصر وقت میں بات کرنا بڑا مشکل کیا بلکہ ناممکن ہے، اور پرچی کا ڈر بھی لگا ہوا ہے۔ کراچی میں پرچی آنا خطرناک بھی ثابت ہوتا ہے، تو میں اپنی بات کو محدود رکھوں گا صرف طب یونانی تک، جس سے کہ میری وابستگی بھی ہے، اور حکیم صاحب کو اس سلسلے میں بھی ایک روشن مینار کے طور پر میں نے دیکھا، ان کے انڈر میں کام کیا، ان سے سیکھا سمجھا، اور آج جو کچھ بھی ہوں اس میں انہی کے اگر کچھ چمک و دمک اگر ہے تو انہی کی وجہ سے ہے۔ حکیم صاحب کا سب سے پہلا جو طب یونانی پر احسان، اور یہ احسانات لاتعداد ہیں، اور شعبے میں تو شاید کچھ حصے میں حکیم صاحب کا اور ہمدرد کا احسان اور تعاون رہا ہو، لیکن طب یونانی تو 100% اگر آج پاکستان میں زندہ ہے تو وہ حکیم صاحب کی شخصیت اور ادارہ ہمدرد کی وجہ سے ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب ملک تقسیم ہوا تو وہ خطہ جس میں کہ ہندوستان بنا، کئی یونیورسٹیز سے طب یونانی کی تعلیم دے رہی تھیں، اور وہاں سے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کرائے جا رہے تھے۔ دوا ساز ادارے بھی تھے، اور جو حکومت وہاں بنی انگریزوں کے جانے کے بعد، اس کا پورا تعاون بھی شامل رہا۔ اس نے اپنے تمام متبادل طریقہ علاج کو ترقی دی اور آگے لے کر چلے۔ پاکستان کی صورتحال اس وقت میں یہ تھی کہ یہاں ایک ڈپلومہ کالج بھی کوئی ڈھنگ کا موجود نہیں تھا۔ یونیورسٹیز میں تعلیم بھی سب سے پہلے حکیم صاحب نے ہی اور ہمدرد یونیورسٹی میں فیکلٹی آف ایسٹرن میڈیسن بنا کر اور شروع کی، اور اب تک بھی جو توجہ متبادل طریقہ علاج کی طرف حکومت کی اور ہماری وزارتوں کی ہونا چاہیے، بدقسمتی سے وہ نہیں ہو سکی، جبکہ ہندوستان میں ایک الگ منسٹری ان کے لیے قائم کر دی گئی ہے، آیوش۔ تو ان حالات میں ذرا سا اندازہ لگائیے کہ اگر ہمدرد اپنا شانہ پیش نہیں کرتا اور حکیم صاحب رہنمائی نہیں فرماتے تو طب یونانیہ ختم ہو چکی ہوتی، جو کہ ارادہ بھی تھا کچھ لوگوں کا۔ سب سے پہلی جو ترقی اور توجہ، دیکھیے کن کن شعبوں پر کہاں حکیم صاحب کی نظر رہی۔ وہ دوا سازی، کیونکہ ہمدرد کی اصل پہچان اور شروعات جو ہے دوا سازی سے ہے، کہ سب سے پہلے دوا سازی کو انسانی ہاتھوں سے نکال کر مشینوں سے تیار کرنا، چھوٹے پیکنگز میں ان کا اس طرح سے ڈسٹریبیوشن کرنا کہ ہر محلے اور دروازے اور میڈیکل اسٹورز پر موجود ہو، نہ کہ طبیب صرف اپنے دواخانوں میں بنا رہے ہوں، ان کو دکھایا جائے اور وہیں سے یونانی دوا ملے۔ دوا کو ہر اس پر پہنچا دیا۔ دوا سازی کے معیار اس طرح سے قائم کیے کہ اس وقت میں QC اور تمام ڈپارٹمنٹ قائم کر دیے گئے جو کہ معیار بندی کے لیے ضروری ہیں، جو خام مال سے لے کر تو تیار دوا کی جب تک کہ ان سے نہ گزر جائیں وہ مارکیٹ نہیں ہو سکتی تھیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم اور تحقیق، کیونکہ سب سے بڑا الزام پاکستان میں طباء پر ہی لگایا جاتا تھا کہ ریسرچ نہیں کرتے۔ تعلیم کسی یونیورسٹی میں نہیں تھی اور ریسرچ کا جو ہے وہ الزام لگایا جاتا تھا۔ جب یونیورسٹیز میں تعلیم ہی نہیں ہوگی تو ریسرچ اپنے گھر میں یا کچن میں کریں گے، جو راستہ حکیم صاحب نے کھولا، اور الحمدللہ کہ پوسٹ گریجویشن اور گریجویشن پوسٹ گریجویشن اور اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر تک بھی اطباء جا رہے ہیں اور اپنا کام بھی کر رہے ہیں، تحقیق بھی کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ اتحاد ثلاثہ، جو حکیم صاحب نے فرمایا کہ 3 شعبوں کو ایک ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا جب پاکستان کا مسئلہ صحت حل ہو سکے گا۔ اس میں ایلوپیتھس، فارماسسٹ اور طبیب، کیونکہ ہر ایک کی اپنی ایکسپرٹیز ہے، خوبیاں اور خامیاں ہیں، جب مل کر بیٹھیں گے اور تبادلہ خیال کریں گے تو وہ راستے نکلیں گے اور اس سے سب کو ہی فائدہ پہنچے گا اور ایک سستا علاج ہم اپنے عوام تک پہنچا پائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ
ریسرچ جرنلز ہمدرد میڈیکس کے اس وقت میں حکیم صاحب نے نکال دیا تھا، اور اس نے ریسرچ جرنلز دوسرے ملکوں سے آ کر شائع ہوتے رہے اور اس کا اپنا ایک مقام و مرتبہ رہا۔ ہمدرد فارماکوپیا 1970 میں اردو اور انگلش میں ہمدرد نے شائع کیا، بالکل جدید جو تقاضے تھے اس وقت کے ان کو پورا کرتے ہوئے، جبکہ اس وقت طب یونانی میں اردو میں بھی کوئی باقاعدہ فارماکوپیا اس انداز کا موجود نہیں تھا جو انہوں نے انگریزی میں بھی اس وقت پیش کر دیا۔ اس کی نئی جہتیں اور جلدیں اور نئی اشاعت اس کی آ چکی ہیں اردو کی، اور انگلش پر کام ہو رہا ہے۔ تو ایسے شعبوں پر پھر بچوں کی تربیت، مطلب میں انتہائی حکیم صاحب مصروف رہتے تھے، ایک وقت میں 200 250 مریض دیکھ کر اٹھتے تھے ایک دن میں۔ تو جب بچے ہمارے کالج سے نکلنا شروع ہوئے، میں درخواست حکیم صاحب سے کی کہ صرف 2 اسٹوڈنٹس کو آپ کے پاس بٹھا دوں، یہ پوری زندگی اس پر فخر کریں گے اور بہت کچھ انہیں سیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ بہت خوش ہوئے، بٹھا لیا، اور بچوں کو کچھ نہ کچھ ٹپ دیتے رہتے تھے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ بچے آج تک اس سب کو یاد کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے کیا تربیت کی۔ پھر ہر فورم پر جا کر اور طب یونانی کے لیے کوشش کرنا، اور اس کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے۔ اور ہمدرد یونیورسٹی میں جب یہ قائم ہو گئی فیکلٹی، تو الحمدللہ اب پاکستان کی 12 یونیورسٹیز نے یہ قائم کر دیا ہے، اور بعض جس میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز بھی ہیں جو اس کی تعلیم دے رہی ہیں۔ اور جب تعلیم کا معیار بہتر ہو جاتا ہے تو یقیناً پھر ریسرچ کے راستے بھی کھلتے ہیں، اور پریکٹیشنرز بھی وہ آتے ہیں فیلڈ میں جن سے کہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور ان سے متاثر ہوں۔ وہی میں نے عرض کیا کہ بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، مگر مجھے پورا احساس ہے کہ وقت کی تنگی ہے اور اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔